اللہ رب جلیل کا شکر ہے جس نے ہمیں آج جمعۃ المبارک کا دن عطا فرمایا اور اس کا برکت دن میں عبادت کی توفیق عطا فرمائی، روزے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان مبارک لمحات دن اور عبادت کے صدقے ہمیں برکتیں عطا فرمائے، ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے۔ سامعین محترم، رات کی تراویح میں ہم نے 27واں پارہ تلاوت کیا تھا، جس پہ سورہ زاریات، طور، نجم، سورہ رحمان، واقعہ اور سورہ حدید کی تلاوت کی گئی تھی۔ مختلف مضامین اس میں بیان ہوئے، ان میں سے سورہ زاریات کے کچھ آیات میں آپ کے سامنے ان کا مفہوم اور مضمون بیان کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے اور اپنی عظمت کا، اس نے فرمایا کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، کہ یہ جو آسمان ہے اس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، خود بنایا۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور مسلسل اس میں وسعت پیدا ہو رہی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ حکم ہے، اور ایک سائنسی بات ہے۔ سائنس اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ اس کائنات میں ہر روز نئے ستارے، نئے سیارے، نئی کہکشائیں وجود میں آ رہی ہیں، پیدا ہو رہی ہیں، اور یہ کائنات وسعت پذیر ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ اس کی عجیب برکت ہے، یہ عجیب اس کی قدرت ہے۔ پھر فرمایا وَمِنْ الْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور یہ جو زمین جس پہ آپ لوگ بیٹھے ہو، ہم نے اس کو بیٹھنے کے قابل بنایا ہے۔ فرشناها، ہم نے اس کو فرش بنایا، بیٹھنے کے قابل بنایا۔ فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، تو وہ ذات کتنا خوبصورت تیار کرنے والی ہے، اس زمین کو ہموار بنانے والی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا مِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اللہ نے جو بھی چیز پیدا کی جوڑے کی شکل میں پیدا کی ہے، جوڑا جوڑا کر کے پیدا کی ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تمہیں اس سے نصیحت حاصل ہو سکے۔ ہر چیز کو اس نے جوڑ کی شکل میں پیدا کی۔ اب یہ ہمیں کائنات کے اور کیا اس کے اندر گہرائیاں ہیں، راز ہیں، ہم تو ابھی اتنا نہیں جانیں گے، لیکن سمپل سی بات ہے، اللہ نے ہم انسانوں کے بارے میں بھی فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ انسان ہم نے تمہیں بھی جوڑے کی شکل میں پیدا کیا ہے اور تمہارا جوڑ بنایا ہے۔ کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کر سکو۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ ہم نے تمہیں جوڑ، تم کو جو ہے وہ تمہیں میں سے تمہارا جوڑ بنایا، اور وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر اس سے اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو پھیلا دیا۔ یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی قدرت کی نشانی ہے۔ یہ سب گنوانے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ لوگوں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تم سب اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف بھاگو، دوڑ لگاؤ، اپنا رخ، اپنا قبلہ اللہ کی طرف کرو، اور سب سے زیادہ توجہ اور ترجیح اپنے دل کے اندر اس ذات کو دو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، بے شک میں تمہیں کھلم کھلا یہ اس کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہ تم جو ہے وہ اللہ کی طرف جو ہے وہ اپنا توجہ رکھو، اس لیے کہ جس کو رب مل جائے اس کو سب مل جائے، جس کو رب مل جائے اس کو سب مل جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے آگے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کرتے رہیں۔ یہ جو درس قرآن ہے یہ نصیحت ہی ہے نا، فرمایا وذکر، آپ نصیحت کرتے رہیں۔ کیوں؟ فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، جس دل میں ایمان ہوگا یہ نصیحت اس کو ضرور نفع دے گی، ضرور اس کو فائدہ دے گی۔ تو کئی سارے لوگ ایمان والے بھی ہوتے ہیں
کئی جگہ مایوسی بھی ہوتی ہے کہ اتنا بولنا، اتنا تقریر، اتنا وہ سارا کچھ، پھر بھی جی کوئی لوگ نہیں توجہ کرتے تو نہ کریں۔ اللہ نے تو واضح طور پر فرما دیا کہ جس دل میں ایمان ہوگا توجہ وہی کرے گا، توجہ وہی کرے گا۔ جس دل میں ایمان نہیں وہ توجہ نہیں کرے گا۔ تو دعا تو کی جا سکتی ہے اللہ ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ ایمان ایک کیفیت ہے، اگر ہم اس کی حفاظت کر سکیں تو وہ لذت بن جاتی ہے، وہ لذت بنتی ہے، صحیح ہے نا؟ تو یہ کئی دفعہ اس کے اوپر میں بول چکا ہوں کہ اپنے اندر ایمان پیدا کریں، اور ایمان کلمے سے ہٹ کر ہے، ایمان مسلمان ہونے سے ہٹ کر ایک الگ چیز ہے، الگ دولت ہے۔ بندہ کلمہ پڑھتا ہے سمپل مسلمان ہوتا ہے، لیکن مسلمان ہو کر وہ ایماندار بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ تو ایمان ایک الگ جو ہے وہ کیفیت ہے، الگ کنڈیشن ہے۔ تو اسلام کے ساتھ ایمان بھی اپنے دل کے اندر پیدا کریں۔ وہ ایمان ایک درخت، وہ بیج ہے جو دل میں اگایا جاتا ہے، پھر اس کی آبیاری کی جاتی ہے، پھر وہ درخت بنتا ہے تو پھل دیتا ہے، پھر وہ پھل دیتا ہے۔ تو اس درخت کی جو آبیاری ہوتی ہے اس کے مختلف بہانے ہیں، طریقے ہیں، کوئی عبادت ہے، کوئی تلاوت ہے، کوئی روزہ ہے، کوئی زکوٰۃ ہے، کوئی صدقات ہے، کوئی حج ہے، کوئی نوافل ہے، کوئی ذکر اللہ ہے۔ جب بندہ ان کے اندر مشغول ہوتا ہے تو درخت کو پانی ملتا ہے اور وہ تناور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ بہت ہی فکر انگیز بات ہے، بہت ہی فکر انگیز بات۔ فرمایا کہ اے لوگوں، میں نے تمہیں جو تخلیق کیا ہے، میں نے جو تمہیں مینوفیکچر کیا، جو میں نے تمہیں بنایا ہے، تو اب یہ دیکھیں نا آپ کا مقصد تخلیق ہمارا کیا ہے، ہمارا بنایا کیوں گیا ہمیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں پنکھا کیوں بنایا ہم نے؟ کیوں بنایا گیا پنکھا؟ ہوا دے۔ موبائل کیوں بنایا گیا؟ آن ہو سکے۔ ٹیبل کیوں بنایا گیا؟ کہ اس کے اوپر یہ کتابیں رکھی جا سکیں۔ ہر چیز کا مقصد تخلیق ہے نا۔ اگر یہ پنکھا ہوا نہ دے تو پنکھا رہے گا کیا؟ یہ بیکار ہو جائے گا، تو اٹھا کے پھینک دو۔ یہ اگر کال سننے کے قابل نہ رہے، جس دن سگنل آف میں کہتے ہیں کھلونا ہے، اس کا ہم کیا کریں، خالی گیمیں کھیلیں، گیمیں کب تک کھیلیں؟ تو موبائل نہیں رہتا نا۔ یہ ٹیبل سامنے رکھا ہوا ہے، اس کو عزت ملی ہوئی ہے، رسپیکٹ ملی ہوئی ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اگر یہ کتاب رکھنے کے قابل نہ ہوگی، اندر رہے گا مسجد میں، اٹھا کے پھینک دیا جائے گا نا۔ ہر چیز کا مقصد تخلیق ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں ہم انسانوں کا مقصد تخلیق یہ بتایا کہ ہر ایک کو جو کوئی بناتا ہے تو کسی وجہ سے بناتا ہے۔ اے انسان، میں نے جو تجھے بنایا، جو تخلیق کیا، وہ فرما الا لیعبدون، تو تیرے تخلیق کرنے کا جو مقصد ہے وہ میری عبادت ہے۔ وہ عبادت ہے، یعنی ہم جو بنائے گئے ہیں نا، جو ہم مینوفیکچر کیے گئے ہیں، وہ بندگی کے لیے کیے گئے ہیں، اس کی عبادت کرنے کے لیے کیے گئے ہیں، روزی کمانے کے لیے نہیں کیے گئے، پیٹ بھرنے کے لیے بھی نہیں کیے گئے۔ یہاں آ کے ہم گھر بناتے رہے، گھر سجاتے رہے، گھروں کی تعمیر کرتے رہے، یہ میرا مقصد تخلیق نہیں ہے۔ یہ سیکنڈری چیزیں ہیں، ثانوی چیزیں ہیں، یہ دوسرے نمبر پہ آنے والی چیزیں ہیں۔ اب یہ اس سے جو مووی ریکارڈ ہو رہی ہے تو یہ اور اس کا پرپس ہے، یہ دوسرا فنکشن ہے، اصل فنکشن اس کا وہ نہیں، اس لیے یہ نہیں بنایا گیا، ٹھیک ہے؟ تو وہ چیز بنائی کسی اور چیز کے لیے، مقصد کچھ اور ہوتا ہے، وہ ساتھ اور کام کی سر انجام دیتی رہتی ہے۔ پھر پنکھا جو ہوا دے رہا ہے، اس کے ساتھ ڈنڈا لگا ہوا، ہم اس کے اوپر رسی بھی باندھ سکتے ہیں، یہ رسی باندھ کوئی ادھر پھیلا دے، ادھر پھیلا دے ڈنڈے کے ساتھ، کوئی اور اس سے کام لے سکتے ہیں، لیا جا سکتا ہے۔ حضرت انسان، تیری تخلیق کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے عبادت۔ تو اگر چیز اپنا مقصد پورا کر رہی ہو تو قابل قدر ہوتی ہے، اگر وہ مقصد پورا نہ کر رہی ہو، باقی جو کچھ کر رہی ہو، تو وہ چیز لائق قدر نہیں رہتی۔ یہی حال ہمارا ہے کہ ہمیں بنانے والے نے بنایا عبادت کے لیے، اگر ہم اپنے مقصد کو پورا کر رہے ہیں تو بنانے والے کی نگاہ میں قابل قدر ہے، اور اگر ہم وہ مقصد پورا نہیں کر رہے تو بھلے اور جو کچھ کرتے رہے ہم بیکار ہیں۔
ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہماری جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں بچتی ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پیدائش کا اصل مقصد تمہارا عبادت و بندگی ہے، اور یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں وہ عبادت و بندگی بطور فرض بڑا مختصر وقت کے لیے دی ہے، بہت مختصر وقت۔ فجر پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 10 منٹ، ظہر میں بھی 10 منٹ لگتے ہیں فرض پڑھنے میں، باقی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ عصر کے 4 فرض 10 منٹ، مغرب کے 3 فرض 10 منٹ لگا لو، عشاء کے 4 فرض 10 منٹ لگا لو، ٹوٹل گنے تو صحیح یہ فرضوں کی عبادت کرنے میں کتنا دیر لگ جاتی ہے؟ 40 منٹ 50 منٹ بس۔ اگر وہ 40-50 منٹ ہی کوئی نہ آ سکے اس کے در پہ، بتاؤ وہ انسان رہے گا؟ بتاؤ وہ اپنے تکلیف کے مقصد کو پورا کر رہا ہے؟ کھ نہیں کر رہا۔ تو اب آگے اللہ نے ایک راز کی بات کی ہے، آگے اللہ نے ایک راز کی بات کی ہے، فرمایا ما ارید منہم من رزق، لوگوں میں تمہیں اپنی عبادت کے لیے بلا رہا ہوں، اس عبادت میں میں نے ٹیکس تو کوئی نہیں رکھا ہے جی، اس عبادت پہ میں نے ٹیکس نہیں رکھا ہوا، تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم جو ہے وہ روزی کماؤ، پھر آ کے نماز پڑھو، اور پھر اس کے اوپر تم مجھے جو ہے وہ رزق دے کر جاؤ۔ اللہ ہم سے اس کے اوپر کوئی ٹیکس تو وصول نہیں کر رہا، اللہ ہم سے اس کے اوپر کوئی رزق تو نہیں مانگ رہا ہم سے۔ وہ کہتا ہے وما ارید ان یطعمون، اور نہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم مجھے روٹی کھلاؤ۔ اس عبادت کے کرنے کے اوپر نہ وہ ہم سے کوئی چیز مانگ رہا ہے، نہ وہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کھانا کھلاؤ، کچھ بھی تو نہیں مانگ رہا، بلکہ وہ خود فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق، وہ تم سے رزق نہیں مانگتا بلکہ الٹا وہ فرماتا ہے رزق میں خود تمہیں دیتا ہوں، رزق میں دیتا ہوں۔ اور اب ہم نے پچھلے 3-4 درس پہلے یہ بات کہی تھی کہ اللہ نے قرآن کے اندر اس بات کو عجیب جوڑا ہے کہ اس نے عبادت ہمارے ذمے لگائی، رزق اپنے ذمے لیا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو ہمارے ذمے ہے اس کو پورا نہیں کر رہے، جو اس کے ذمے ہے وہ اپنے سر پہ چڑھا کے رکھا ہے کہ نہیں؟ تو میں نے کہا تھا کہ جب آپ جو چیز آپ کے ذمے نہیں، خام خواہ اس کو سر پہ سوار کریں گے تو آپ کے لیے ٹینشن کریٹ ہوگی، آپ کے لیے پریشانی کھڑی ہوگی۔ تو رزق کی وجہ سے تقریباً سب لوگ پریشان ہیں، اور اب مہنگائی کا مسئلہ ہے اور زیادہ پریشان ہے۔ اس میں آپ کو ایک نفسیاتی طور پہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں، کئی لوگوں کے لیے سکون کا باعث ہوگی، کئی لوگوں کے لیے۔ قرآن نے کہا ان اللہ هو الرزاق، اللہ نے کہا کہ رزق میں دیتا ہوں، رزق دینا میری ذمہ داری ہے۔ تو فرمایا کہ عبادت میرے ذمے، رزق اس کے ذمے، اس کے درمیان ایک باریک نفسیاتی جو کیفیت ہے، جو فرق بنتا ہے، وہ یہ بنتا ہے کہ بابا اس کی عبادت کرتے رہو، اس کی عبادت کرتے رہو، اور رزق کا جو آخری معاملہ ہے، رزق کا جو آخری معاملہ ہے توکل کا اور بھروسے کا، وہ اپنے سر پہ سوار مت کرو، وہ اس پہ چھوڑ دو، وہ اس پہ چھوڑ دو۔ درمیان میں کیا کرنا ہے؟ یہ میں نے کہا نا آخری معاملہ ہے، درمیان میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ درمیان میں ہمیں حکم ہے جد و جہد کا، درمیان میں ہمیں حکم ہے کوشش کا، کہ آپ عبادت کریں اور رزق کی کوشش ضرور کریں، رزق کی جد و جہد ضرور کریں۔ اگر مل جائے تو شکر پڑھیں، نہ ملے آپ کی تمام کوشش کے باوجود بھی اگر نہ ملے تو دیوار میں سر مارنے کی ضرورت نہیں، اس کے آگے آ کے رونے بیٹھ جاؤ کہ تیری عبادت بھی کر رہا ہوں اور رزق ہے بھی تیرے ذمے، پھر میرا دروازہ کیوں نہیں کھول رہا؟ مجھے کہاں سے ملے گا؟ تو مجھے روزی عطا فرما، تو مجھے روٹی عطا فرما۔ تو یاد رکھیں کہ اگر اس سے اس یقین کے ساتھ مانگیں تو دیتا بھی ہے۔ میں رات ایک حدیث پاک کا مطالعہ کر رہا تھا کہ ذرا سوچے تو صحیح، مہنگائی جتنا ہو گئی ہے، رب فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے،
جب سے دنیا بنی ہے تب سے تو کھلا رہا ہوں۔ حدیث پاک، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ جب سے دنیا بنی صرف تمہیں نہیں، پتہ نہیں کون کون سی مخلوق کو کھلا رہا ہوں۔ کیا میرے خزانے میں کوئی کمی آئی ہے؟ اب بھی تم بھوکے نہیں مر جاؤ گے، میرے خزانے نہیں گھٹتے، رزق کی اب بھی کمی نہیں ہے، رزق کی اب بھی کمی نہیں ہے۔ حضرت انسان تو ویسا بھروسہ، پھر ویسی کوشش کر کے دے۔ ہمیں حکم ہے کہ ایک طرف اپنے اندر قناعت پیدا کریں۔ قناعت کا مطلب جو موجودہ کیفیت ہے، جو مل رہا ہے، اس پہ شکر پڑھیں۔ آگے کچھ چاہیے، اس کے لیے کوشش کریں، لیکن اس کوشش میں ہم اس میں مر نہ جائیں، سر پہ سوار نہ کریں۔ یہ رزق کے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس کو یہ کیفیت مل جائے، ہمارا مذہب ہمیں یوں گائیڈ کرتا ہے، جس کو یہ کیفیت مل جائے وہ کئی ساری ڈپریشنوں سے بچ جائے گا، ٹینشنوں سے بچ جائے گا۔ وہ جو سر پہ سوار ہے، اگر آج چلو مہنگائی ہے ہمارے لیے ہے نا، ایک عقل کی بات کر رہا ہوں، سوچئے گا، انسانوں کے لیے مہنگائی ہے نا، مہنگائی تو ہو گئی ہے، چیزیں مہنگی ہیں، پھر تو پرندوں کو تو بھوکا مر جانا چاہیے۔ سوچے تو صحیح نا، مہنگائی ہے نا، تو مہنگائی صرف میرے لیے کیوں ہے، پرندوں کے لیے کیوں نہیں ہے، جانوروں کے لیے کیوں نہیں ہے، اور کسی مخلوق کے لیے کیوں نہیں ہے؟ بابا مخلوقات تو ساری رکھی ہوئی ہیں، مسئلہ صرف یہی ہے کہ میں خود جس طرح مجھے ڈائریکشن، جس ڈائریکشن کا حکم دیا گیا تھا، میں ویسے نہیں چل رہا ہوں، یہ انسان ویسے چل نہیں رہا۔ تو ٹھیک ہے، مشکل بھی ہے، پریشانی بھی ہے، مہنگائی بھی ہے، اس کے درمیان روحانی طور پہ ہم اس سے یہ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں کہ اگر وہ رب طوفان نوح کے اندر ایک گڑیا کی حفاظت کر سکتا ہے۔ تو ایک واقعہ سننے کو ملتا ہے کہ ایک گڑیا جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان رکھتی تھی، تو آپ نے کہا کہ بھائی وہ جتنے بھی اہل ایمان ہیں وہ تیاری کر کے کشتی پہ چڑھ جائیں۔ تو اس بوڑھیا نے عرض کیا، اللہ کے نبی جب طوفان آئے تو میں تو بوڑھی ہوں، چل تو نہیں پاؤں گی، مجھے بتا دینا۔ حضرت نوح نے فرمایا بتا دوں گا۔ اب جب وہ طوفان آیا، حضرت قدرت کی شان حضرت نوح علیہ السلام کے ذہن سے اتر گیا۔ اب آپ کشتی کے اوپر 6 مہینے وہ سرگرداں رہے، یہاں تک کہ جودی پہاڑ پہ جا کے وہ ٹھہری۔ تو وہ بڑھیا، اب جب وہ کشتی ٹھہری تو آپ کے ذہن میں آیا کہ وہ بڑھیا تھی، اس نے مجھے کہا تھا جا کے ذرا دیکھو تو صحیح، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے یہ بھی ذہن میں آیا کہ وہ علاقے وزٹ کرو جہاں سیلاب تھا، وہاں پر وہ بڑھیا کی جھونپڑی ویسے کہ ویسے کھڑی ہوئی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹی یہ کیا، یہ طوفان آیا اور تو غرق نہیں ہوئی، ڈوبی نہیں؟ تو بڑھیا حیران ہو کے پوچھنے لگی کہ طوفان کون سا، کس طرح کا طوفان؟ کہنے لگی اتنا 6 مہینے ہم کشتی میں رہے اور ساری دنیا غرق ہو گئی تھی، تمہیں کچھ نہیں پتہ چلا؟ کہنے لگی نہیں، مجھے تو بس یہ اتنا سا پتہ چلا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اندھیرا چھایا تھا، اس اندھیرے کے اندر جو رہی ہوں، اس کے بعد اندھیرا بھی چھٹ گیا ہے، اب تو مجھے تو دھندلا، جیسے وہ سردیوں میں دھند نہیں چھائی جاتی، ایسی دھندلاہٹ سی محسوس ہوئی ہے، اس کے علاوہ تو مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو دراصل رب اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانا چاہتا ہے، بعض اوقات رب اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانا چاہتا ہے۔ تو اگر وہ رب طوفان نوح میں بڑھیا کو زندہ رکھ سکتا ہے تو جن لوگوں کا خدا پہ کامل ایمان ہو، اس مہنگائی میں ان کو رزق نہیں دے سکتا؟ بابا وہ وہاں سے دے سکتا ہے جہاں سے وہم و گمان نہیں، لیکن یہ ایک عجیب مصیبت چل گئی ہے کہ آج وہ سائنس کے نام پہ کچھ علم آ گیا تو لوگوں کو مذہب کے اوپر ہی سب سے بڑا اعتراض بنتا ہے، انگلیاں اٹھا دیتے ہیں۔ وہ روحانیت، وہ ایمان بالغیب، وہ ان چیزوں کا جو ہے وہ ان کو کہ قرآن کے بنیادی تقاضے کیا ہیں چاہیے نا، وہ علم حاصل کیا نہیں ہوتا اور وہ عقل سے صرف سوچتے ہیں، وہ عقل میں بات فٹ نہیں ہوتی تو اس کے اوپر چلانا شروع کر دیتے ہیں، چیخنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو مذہب نام ہی میں جیسے بتاتا ہوں، الذین یؤمنون بالغیب، غیب کے اوپر جو ہے وہ ایمان رکھنے کا ہے، اندیکھے معاملے کے اوپر۔ تو بہرحال آپ اپنا کام کرتے چلیں، وہ ہے ہمارے ذمہ عبادت اور جد و جہد، رزق کے لیے جد و جہد، اور پھر اس کے بعد
عبادت، آپ عبادت کریں پھر کوشش کریں، ادھر سے کوشش کر کے ادھر سجدہ رہے تو ادھر سے دعا کریں اللہ روزی کی لاج رکھنی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اپنے بندے کی سنتا ہے، وہ دعا قبول کرتا ہے۔ تو میں آپ کو وہی عرض کر رہا ہوں کہ اسی آیت کے آخری الفاظ ہیں کہ ذہن میں سوال پیدا ہو اگر اتنی مہنگائی میں وہ رزق کیسے دے گا؟ خود اس نے جواب دیا ہے، اس نے کہا کہ ذُو القوّہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوّہ، بابا وہ رب ہے جو سب سے زیادہ تمہیں رزق عطا فرماتا ہے، اور کیسے عطا فرماتا ہے؟ فرمایا ذو القوّہ، وہ بڑی قوت والا ہے، بہت طاقت والا ہے، وہ تم اتنا بندوبست نہیں کر سکتے ہو، تمہاری قوت بھی کم ہے، طاقت بھی کم ہے، عقل بھی کم ہے، سمجھ بھی کم ہے، اس کے ہاں تو اس چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اس نے کہاں سے دینا ہے، کہاں سے پیدا کرنا ہے، یہ اس کی شان ہے، یہ اس کا کام ہے۔ تو آج تک وہ رب اگر کھلا رہا ہے تو آج بھی کھلا لے گا، وہ اس مہنگائی کے طوفان میں بھی ہمیں سنبھال لے گا، شرط یہ ہے کہ اپنی ڈیوٹی پوری کریں، اپنا مقصد پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دنیا میں دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک ایمان کی، ایک روٹی کی، سمپل سی بات ہے، ایک ایمان کی اور ایک روٹی کی۔ اللہ ہمیں رزق بھی عزت دار دے دے، روٹی، اور اللہ ہمیں عبادت کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ روٹی بہت بڑی، بہت اچھا، روٹی بھی بہت بڑا ایمان ہے، روٹی بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دعا کریں اللہ ہم سب کی روٹی آسان رکھے، آسان۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے بارے میں آتا ہے نا علیہ الرحمہ، صحیح نا؟ آپ نے کا شعر ہے، آپ نے فرمایا کہ 5 رکن اسلام دے تے 6واں ٹوک روٹی ٹکڑا، 5 رکن اسلام دے تے 6واں ٹوک، جب 6واں نہ ملے تے 5 جان روک۔ روٹی نہ ہو تو کدھر سے کھائیں گے؟ اس لیے روٹی کا بھی پورا اہتمام کریں، کوشش کریں، رزق حلال کی دعا مانگا کریں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر کسی کی کوئی کمی بیشی ہے تو مرنے کی ضرورت نہیں ہے، خودکشی کی ضرورت نہیں ہے، اس کے آگے آ کے رونا شروع کرتے، رزق تو تیرے ذمہ، تیرے بندے مصیبت بن گئے ہیں، انہوں نے روٹی روکنی ہے، تو کرم فرما، تو سہارا مل جائے گا۔ پھر بھاگے دوڑے، جو اگر سیدہ ہاجرہ کو پہاڑوں کے اندر سے پانی دے سکتا ہے اس کے بچے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ وہاں تو کوئی اسباب بھی نہیں ہے، کیا وہ ہمیں اس اسبابی دنیا میں نہیں رزق پہنچا سکتا؟ وہ کر دے گا، بندوبست کر دے گا۔ لوگ جب مذہب نہیں سنتے نا، مایوس ہو کے پھر مرنا شروع کر دیتے ہیں، مرے نہیں، پر امید رہیں۔ مذہب سب سے بڑا سہارا ہے انسان کا۔ اچھا، جہاں پر دنیا اور سائنس بھی مک جاتی ہے وہیں سے مذہب شروع ہوتا ہے، وہاں سے پھر مذہب شروع ہوتا ہے۔ مذہب جو بندہ مجبور ہو جاتا ہے، اچھا انسان جاتا بھی رب کی طرف اکثر مجبوری میں ہے، لیکن رب کا کرم دیکھو، وہ اس مجبوری میں یہ نہیں کہتا کہ اچھا ہم مجبور آئے تھے ہو جاتے آ گیا، وہ پھر بھی اس کی رحمت اپنے گلے لگا لیتی ہے، پھر بھی بندے کو خالی واپس نہیں کرتا ہے۔ تو جب انسان امن یجیب المضطر، جب وہ مجبور ہو کے انسان سب سے پہلے جس کو پکارتا ہے تو وہ کون ہوتا ہے؟ وہ اللہ ہوتا ہے۔ تو اگر یہاں جب کسی کو کچھ ملتا رہے تو پھر زبان چلتی رہتی ہے ان کی، اور جب وہ مجبور ہو جائیں پھر فطرت کے اندر کی گہرائیوں سے آواز آتی ہے اللہ اب کرم کرنا، ٹھیک ہے نا؟ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کے کرم کرنا، ہمارے نام